الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہمارا اسراء والمعراج کا موضوع ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا. اس میں آج ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مسجد حرام سے کیوں نہیں ہوئی. یہاں سے بھی تو براہ راست جا سکتے تھے, وہاں مسجد اقصی جا کے جانے کی کیا بات ہو. دوسرا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ایسی مماثلتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مماثل عیسیٰ ابن مریم. ہم آج ان چیزوں کا جائزہ لیں گے. پہلی بات یہ کہ اسراء کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے. اسراء روح اور بدن کے ساتھ لے کر جانے کو کہتے ہیں. جب نبیوں سے کہا گیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح ان کی لے دو اور بدن ادھر ہی چلا جائے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اسر نکل جائے. اسی سے ہمارے اردو میں لفظ سیر بنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اس طرح وہاں فرمایا فاسر بعبادی میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, یہاں فرمایا اسرا بعبدہ اپنے بندے کو لے کر گیا. تو مکے سے یعنی اللہ پاک نے آسمان کا ذکر یہاں نہیں کیا, وہ سورہ والنجم میں وہاں کا جو منظر ہے. یہاں اس لیے اس اسراء کو ذکر کیا گیا کہ اس
کو چیک کیا جا سکتا تھا، اور اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ وہ چیک کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ثابت، اور جب ایک جگہ وہ سچ ثابت ہو جائے اور قوانین فطرت ٹوٹ جائیں تو اگلے مرحلے کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہے۔ جب آپ نے یہ بات بتائی تو جو وہاں پہ افراتفری مچی، مجلسیں برخاست ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو یہ خواب سنانے پہ ایسا نہیں ہوتا۔ خواب میں ہم بھی کبھی پاکستان پھرتے ہیں، کبھی کہاں پھرتے ہیں، کہاں پھرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، اس لیے خواب میں لندن گیا تھا۔ ان کا رد عمل یہ بتاتا ہے، ابو جہل کا یہ کہنا کہ بندے اکٹھے کروں سب کے سامنے بات کرو گے، یہ رد عمل بتاتا ہے کہ جو بات حضور کہہ رہے تھے وہ کافر سمجھ رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی روح اور بدن کے ساتھ گئے بیت المقدس اور پھر صبح سے پہلے واپس آ گئے، اور اس کو وہ دلیل بنانا چاہتے تھے، لہذا اس کا ذکر کیا اور اسی کو انہوں نے چیک کیا اور اسی کا آپ نے جواب دے دیا، اور زبانیں خاموش ہو گئی، عقلیں سوچتی رہی کہ عقل نہیں مانتی کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات جائے اور صبح سے پہلے واپس آ جائے، جبکہ ہم 2 مہینے میں اونٹ پر یہ سفر کرتے، تو پتہ چلا کہ جب یہاں قوانین فطرت ٹوٹ گئے تو اب آپ فطرت کو اپلائی نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دعوے پر۔ کوئی خدا جس نے یہاں قانون فطرت توڑا ہے، آگے وہ اتنے بڑے بڑے ناری پروں سے آگے کیسے نکل کر گئے ہیں، کوئی خلائی لباس بھی نہیں پہننا ہے، آکسیجن کا کیا بندوبست ہوا ہے، جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو کیا آکسیجن کا بندوبست ہوا، سلنڈر لگے ہوں گے ہمارے ساتھ، ہزاروں سال ہم نے کھڑے رہنا بغیر کھائے پیے، میدے کا گھر میں لٹکا کے ہم جائیں گے۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے قوانین فطرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہنم میں جو جلیں گے ایک لحظے میں 70 بار چمڑی جلے گی اور پھر بنے گی اور مریں گے بھی نہیں، لا يموت فیہ، وہ مرنے کی دعائیں کریں گے، وہ کیا قانون فطرت ہوگی، کیسی باڈی ہوگی جو مرے گی نہیں۔ کہتے ہیں زقوم کا درخت جو ہے جہنم میں سے ہوگا، آگ میں کھولتے پانی میں، جہنم کی تہہ میں اس کی جڑیں سانپ کے ساتھ کی طرح اس کے پھلوں کے ساتھ۔ کافر کہتے ہیں کہ وہ آگ میں بھی تو درخت رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر دے تو پھر کیسے جو ہے یہ کلمہ کفر ہے، کیسے قبروں سے اٹھائے گا جب کہ مٹی بن چکے ہو گئی، یہ کلمہ کفر ہے۔ رب پہ کیسے کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، وہ جب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا اسراء، مکے سے بیت المقدس کا سفر۔ اب بیت المقدس سے آسمان پر لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کی تصدیق کی جائے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بدن کے ساتھ 7 آسمانوں سے آگے جا کر واپس آ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اس بدن کے ساتھ جانا کوئی مشکل نہیں۔ وہاں سے 2 بستیاں گئی، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تو حضور کی معراج تصدیق ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح آسمانوں پر گئے تھے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مماثلت۔ پھر جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، بنو ہاشم سے ٹکر لینی تھی، تو سب سے معزز
لوگوں کا قبیلہ تھا. تو ایک قبیلہ ان سے جنگ نہیں کر سکتا تھا. دار الندوہ میں یہ مشورہ کیا گیا. ابلیس صاحب کسی سردار کی شکل میں آ کر اپنی شکل تبدیل کر کے مشورے میں شریک تھے. ان کا کیا کیا جائے؟ مشورہ ہو رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُضِلُّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب کافر لوگ یہ مشورے کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، چال کر رہے تھے، چالیں سوچ رہے تھے آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کی، بٹا دینے کی، یا آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو نکال دیں، یا آپ کو قتل کر دیں. شیطان نے دو رد کر دیا. بھائی تم قید کر کے اس سے کیا لے لو؟ کیا وہ کس کی قید کی رہی؟ کہاں نکال دیا؟ اس نے کہا تم ان کو نکال دو گے تو یہ ان کی جو بات جو ہے وہ فوراً دلوں میں اتر جاتی ہے اور تم دیکھو گے کہ چند سالوں میں یہ لشکر چڑھا کر تمہارے اوپر لے آئے گی. کیا کریں؟ مار دو. کیسے ماریں؟ اس نے کہا کہ سارے قبیلے والے مل کر اپنے بہترین نوجوان چند دے دو. ہر قبیلے میں سے نوجوان چن لو، رات کو حملہ کرو تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس کی تلوار نے گردن اڑائی. تو بنو ہاشم اتنے قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے. دیکھیں جو قتل مجمع میں ہوتا ہے نا اس کے قاتل کو کبھی سزائے موت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس کی نہیں لگی، اس کی لگی، مجمع ہے نا. چنے گئے ہر قبیلے سے بہترین لڑاکا لوگ، بے رحم اور شقی لوگ چنے گئے. کھڑے ہو کر گھیر لیا. فرمایا وہ اپنی چال سوچ رہے تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے. یہ جو مکر ہے دیکھیے بعین ہی یہی آیت جب عیسیٰ علیہ السلام کو مکان میں گھیرا ہے رومی فوجیوں نے تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور وہ جو جوان تھے انہیں نیند کیوں آ گئی؟ وہ کوئی جمعے کا خطبہ سن رہے تھے، آدھی مسجد سوئی ہوئی ہوتی. وہ قتل کرنے آئے تھے، ٹینشن میں تھے. وہ ٹینشن میں نیند بستر پر بھی نہیں آتی، کھڑے کھڑے آتی ہے. اللہ پاک نے انہیں غافل کر دیا. وہ رب جو ہماری روح رات کو لے جاتا ہے سوئچ آف کر دیا ان کو، کھڑے کے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پر ڈال کر گئے تم اللہ کے رسول کو قتل کرنے چلے گئے. ادھر شیطان بھی سویا ہوا، حالانکہ یہ سوتا نہیں. صبح جب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف نکل گئے تو شیطان کی بھی آنکھ کھلی، اس نے پہاڑی سے آواز ماری، اوے اٹھو، اوے وہ تو چلے گئے جن کے لیے تم کھڑے تھے. اس کی چیخ سے ان کی آنکھیں کھلی. اب انہوں نے دروازہ بجانا شروع کیا. وہ جو منظر ہے نا کہ وہ دیکھتے رہے کہ کوئی بندہ چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ہمارے گاؤں کی دیوار کی طرح نہیں، یعنی منظر ایسے بنتا ہے کہ چھوٹی سی دیوار تھی یا دیوار نہیں ہوگی، ایسے ہی بس سوئے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کافر دیکھ رہے تھے کہ سوئے ہوئے. ایسا نہیں، اسٹوری رائٹر نے ٹھیک طرح سے نہیں لکھی. وہ اندر تھے. حضور جوان بچیوں والے تھے، دیوار چھوٹی نہیں تھی. جب انہیں یہ بات پتا چلی اور صبح بھی ہو گئی، انہوں نے پتا تھا کہ آپ کا معمول ہے کہ آپ تیسرے پیر اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، حرم میں جاتے ہیں، اور آج تو روشنی ہو گئی ہے اور ہمارے آگے سے کوئی گزرا ہی نہیں ہے. تو اب انہیں دروازہ کٹ 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 کر بجانا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے. جی کیا بات ہے؟ کہا محمد کہاں ہے؟ ان کا میرے والے کر کے گئے. مجھ سے کیا پوچھتے؟ اب انہوں نے ان کو ایک طرف کیا تو جا کے کوئی تو کہے ہی نہیں. اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے بچا کے دکھا دیا.
یہ جو مکر ہے، فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ لیکن مکار اللہ کا نام نہیں ہے، مکر اللہ نے کیا ہے لیکن مکار اللہ کے ناموں میں نام نہیں ہے، اس لیے کہ جو برائی کے ساتھ منسوب ہے۔ مکر ہوتا ہے کسی کے بارے میں بری چال چلنا، اچھی چال چلنے کو مکر نہیں کہتے، تدبیر کہتے، اور اللہ مدبر۔ البتہ مکر کے مقابلے میں مکر، دھوکے کے مقابلے میں دھوکا، برائی کے مقابلے میں برائی کا ذکر اللہ پاک کرتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسا، یعنی ایک بندے نے قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کو قتل کیا جائے، تو یہ عدل ہو گیا، یہ تو برائی نہ ہوا، لیکن چونکہ وہ نتیجہ اس کی برائی کا ہے لہذا اللہ پاک نے اس کو برائی کہا ہے۔ بدی کی جزا بدی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس کی جان لی تھی، تمہاری جان اس کے بدلے میں گئی، حالانکہ یہ جان عدل سے گئی ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ نتیجہ تھا اس کی برائی کا لہذا اس کو بھی برائی کہا گیا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا۔ اسی طرح وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور مخادع اللہ کا نام نہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان بن کے، اللہ پاک ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو مسلمان تسلیم کریں، تو یہ اس کے نتیجے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ بھی چال چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں، تو چونکہ ان کے مقابلے میں ان کی چال کا توڑ کرنے کو اللہ پاک چال فرما رہے ہیں، مکر کا علاج کرنے کو مکر کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ ان کے مقابلے میں آیا، یہ اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد ہے مدینے، اب وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوری تفصیل آل عمران میں آ گئی، کیا ہوا، کس طرح پیدا ہوئے، اللہ نے ان سے کیا وعدے کیے، کافروں نے کس طرح انکار کیا، اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح بچایا، اور ان سب سوالوں کے جواب دیے گئے۔ بنی اسرائیل کو جب دعوت دی، یہودیوں کو دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ ان کی کتابوں میں دو مسیحاؤں کا ذکر، حضور نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار کیا ہے، میں بھی تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں بتانے لگا ہوں کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، کہ وہ کانا ہوگا، اور یہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں، یہ عیب ہے کانا ہونا۔ ایک مسیح ضلالت ہوگا، ایک مسیح ہدایت ہوگا، دو مسیحاؤں کا ذکر ان کے یہاں تمام رسولوں نے چلتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہود پر تنقید کی، انہوں نے جو رسم و رواج اور دین کا نیا ایڈیشن تیار کیا ہوا تھا اپنے فتووں سے، تورات کو چھوڑ کے تلمود بھی انہوں نے کریٹ کر لی تھی، اس پہ انہوں نے تنقید کی۔ بظاہر ان کا لباس بڑا معزز تھا، باتیں بڑی میٹھی تھیں، کردار ان کا بڑا برا تھا، انہوں نے سب چیزوں کو واضح مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دجال ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسیح ضلالت ہے،
اور ان کے کفر کا فتویٰ دے دیا اور ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا. لیکن ان پہ ہاتھ وہ اس لیے نہیں ڈال سکتے تھے کہ بڑے پاپولر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غریبوں کے، مریضوں کے جمگٹے لگے رہتے تھے. جس بستی میں جاتے مادرزاد نہ پینے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، ایسے کر کر وہ دیکھنے لگتے. ہماری میڈیکل یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ جس کا سسٹم ماں کے پیٹ میں نہیں بنا، ویژول، اس کو آپ بصارت نہیں دے سکتے، آپ کے بلب تبدیل کر سکتے ہیں جو آگے لگا ہوا ہے. اس سے پیچھے جو روشنی جاتی ہے وہ عصب سے جاتی ہے، تار سے جاتی ہے، اور ہمارے دماغ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنا شدید اندھیرا ہے، یعنی روشنی پاس سے تار کے اندر سے، دھاگے کے اندر سے بہت باریک اس کے اندر سے جا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے کہ جس طرح ہمیں باہر کی روشنی نظر ہمارے دماغ میں روشنی ہے، دماغ میں اندھیرا ہی اندھیرا، وہ پیچھے جا کے اسکرین پہ، لیکن یہاں اس تار کے اندر سے تصویر جا رہی ہے میری، پتہ نہیں جا رہی ہے آپ کے، کوئی نہیں جا رہی ہے، خراب ہوئی. تو یہ آپ کو اس تار میں تو نظر نہیں آتی نا، وہاں اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، تار میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ پیچھے جا کے نظر آتی. یہ ڈاکٹر حضرات آگے یہ بلب خراب ہو جائے اس کو نکال کے دوسرا ٹھوکتے ہیں، جو آنکھ تبدیل کرتے ہیں نا، یہ بلب تبدیل کرتے ہیں، آپ کا نکال کے اس کو لگا دیں، بس سسٹم کو یہ کچھ نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام مادر داغنا بینا ہاتھ پھیرتے، دیکھنا شروع کر. وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مردے کو کہتے کن بِإِذْنِ اللہ، اور اٹھ کے بیٹھ جاتے. تخلق من الطین کا حیت الطیر، پرندے کی حیت کا تم مجسمہ بناتا ہے مٹی سے، ٹھوس مٹی سے. فتنفخ فیہ، پھر تو پھونک مارتا ہے اس کے اندر. فیکون طیرا بإذن اللہ، وہ پرندہ بن جاتا ہے، مٹی گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بڑی فکر لگی ہوئی ہے لوگوں کو، آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے گوشت میں کیسے تبدیل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے مٹی گوشت بن جاتی ہے، مٹی کا پرندہ ہاتھ سے نکل کے اڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی، جب میں پھونک ماروں، اللہ کی پھونک سے نہیں مٹی گوشت میں تبدیل ہو سکتی. نبیوں کو معجزے دیے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس خالق کے نمائندے ہیں جو ہر چیز کر سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انہونی. خدا نے قوانین فطرت ہمارے لیے بنائے ہیں، اپنے لیے نہیں بنائے، اس نے اپنی زنجیریں نہیں بنائی، وہ ان کا پابند نہیں ہے، ہم اس نیچر کے پابند اور قیدی ہیں. یہود خلاف ہو گئی، پبلک ساتھ کی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن جو بندہ بھی محلے میں دم درود کرتا ہے، اس کے مرید زیادہ ہوتے ہیں، اس پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا. مسجد میں تقریر کر سکتے ہیں مگر آپ ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہود تنگ آ گئے، وہ بادشاہ کے پاس گئے اور ان کا سرکار ہمارا تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن حکومت آپ کی بھی نہیں بچے گی اگر آپ اس بندے کو چھوڑے رکھا کہ چلو مولوی آپس میں لڑتے ہیں. یہ جتنی پبلک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کل یہ تختہ الٹ دیں گے آپ کا. ابھی تک تو ہماری ہولڈ ہے عوام پر، اور ہم نے انہیں یہ لگایا ہوا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. یہ ذل اللہ ہوتا ہے، زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو بغاوت بڑھتا رہا ہے. ابھی تک تو ہم آپ کا کام کر رہے ہیں، پبلک کو ہم نے آپ کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور آپ کو بہترین پرامن شہری فراہم کر رہے ہیں ہم، ہز ہولینس. لیکن یہ بندہ لگتا ہے کوئی ایسا فرقہ بنائے گا کہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے. کبھی میں تم کو اس کا جرم بتاؤ،
اب ایک بندے سے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں، کوئی جرم تو نہیں ہے؟ وہ آیا کہ فتویٰ پوچھا، ہم ٹیکس دیں کیسر کو کہ نہ دیں؟ اب یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں بالکل حرام ہے، کافر کو کیسے تم ٹیکس دو گے، مسلمان ہو کے تم اس کی حکومت کو؟ ہم جا کے کہیں گے سرکار یہ تو سول نافرمانی ہوگی۔ اب نے فرمایا پیسہ نکال، پیسہ نکال، کہا اس کو دیکھو کس کی مہر لگی ہے؟ کہا کیسر۔ کہا جو کیسر کا وہ کیسر کو دو، جو اللہ کا وہ اللہ کو دو۔ دیکھیے کیسی حکمت کی بات ہے، کیسر کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہے، چاندی کے سکے پہ، تمہارے اوپر نہیں ہے، تمہارے اوپر رب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کونوا ربانین، تم اپنا آپ تو رب کو سونپو نا، پیسہ بے شک اس کو دے دو، اپنا آپ رب کو دے دو، واپس چلے گئے۔ بہرحال اتنا پریشر ڈالا انہوں نے، وہ جو گورنر تھا علاقے کا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم براہ راست کیسر کے پاس جائیں گے کہ بغاوت امڑ رہی ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ بڑا نرم دل ہے، یہ گورنری کے قابل نہیں اور آپ کی حکومت چلی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پروانہ لے لیا، انہوں نے خوشیاں مناتے ہوئے واپس آئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس پہ ہاتھ کیسے ڈالے؟ کہا گیا کہ جب وہ اکیلا ہو رات کو تیسرے پیر، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اس پہ ہاتھ ڈالا۔ اس کے لیے کہ آپ کا ٹھکانا کہاں پر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گھر نہیں تھا، ساری زندگی آپ نے گھر نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا آسمان میرا چھت ہے، فرش میرا بسونا ہے، اینٹ میرا تکیہ ہے، میرے ہاتھ میرا پیالہ ہے، اور میرا توکل اپنے رب پر ہے۔ آج کہاں ہے پتہ کرنا ہے، ایک حوالی کو پیسے دے کر جاسوسی کر آمادہ کرنے کی وہ جگہ بتائے کہاں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں گھر میں جاسوسی پر محاصرہ ہو گیا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے مرغ کی اذان سے پہلے تم میں سے کوئی مجھے بیچ دے۔ جب محاصرہ ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا۔ یہ سارا واقعہ، یہ 3 رکوعوں کے اندر سارا واقعہ اللہ پاک نے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد، جس میں گورنر بھی تھا نجران کا، اس کا بھائی بھی تھا، بھائی اس کا مسلمان، ان کے سامنے رکھا کہ یہ ہے اصل واقعہ، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ عیسائیت کچھ عرصہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا انکار کرتی رہی کہ نہیں وہ زندہ تھے، ان کو تو پھانسی نہیں ہوئی یا سولی نہیں ہوئی۔ پھر پولس جو تھا، سینٹ پال، یہودی سے مسلمان ہوا، اور اس نے اس سولی پہ اپنے دین کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھیے عیسائیت اگر یہ مان لے قرآن کی بات، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا، قرآن سچ کہتا ہے، تو ان کا دین ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا یہلک الملل الا ملت واحد، عیسیٰ جب تشریف لائیں گے ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر حرام کر دیا جائے گا، یہود ختم ہو جائیں گے، یہودیوں کو نہ کوئی درخت بنا دے گا نہ کوئی پتھر بنا دے گا، چونکہ یہ دجال کے منتظر ہیں، اور جو نشانیاں اس کی بیان کی گئی ہیں ان کو وہ جان بوجھ کے پورا کرتے ہیں۔ فلاں علاقے میں جنگ ہوگی، وہ اس علاقے میں جنگ اسٹیبلش کرتے ہیں، اس علاقے میں جنگ ہو، یہ کام ہو جائے تاکہ وہ جلدی آئے، وہ مسیح دلالت دجال۔ اللہ کی حکمت یہ چاہتی تھی کہ جب وہ مسیح دجال جس کے لیے انہوں نے میرے نبی کا انکار کیا آیا ہوا ہو، پھر وہ اصلی والا مسیح نازل ہو۔
لیکن جھگڑا ہو رہا ہوگا وہ بندہ ہے یا نہیں، اور اصلی بندہ آ جائے، مسئلہ ختم ہو گیا، اس وقت آپ تشریف لائیں اور آپ کے ہاتھ سے وہ دجال قتل ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسیح دلالت تھا۔ 7 سال حکومت کریں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے میں ان کی قبر کی جگہ خالی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر کی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عیسیٰ علیہ السلام کے حضور کے ساتھ ہوگی۔ وہ واقعہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی چال چل رہے تھے، اللہ پاک بھی چال چل رہا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ پاک بہترین چال چلنے والا۔ وہ کیا پلاننگ کر رہے اور اللہ پاک کیا پلاننگ کر رہا؟ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب اللہ پاک نے کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ تو فکر مت کرنے دے محاصرہ ان لشکروں جن کو ہم بچانا چاہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، جس طرح لشکروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت کے رسول تھے، کسی خاص قوم کے رسول نہیں تھے، باقی سارے رسول چونکہ ایک قوم کے رسول تھے، اور اس قوم کی طرف سے ریجیکٹ کر دینے کے بعد their chapter was closed، ختم ہو گیا ان کا کام۔ حضور کا کام مکے والوں کے رد کرنے سے ختم نہیں ہوا تھا، وہ ہمارے بھی رسول ہم تک پہنچانا، رد مکے والوں نے کیا تھا، ابھی ہم نے نہیں کیا، ہمارے لیے بچائے گئے۔ اور آپ تشریف لے مدینہ، کوئی چیز آپ کو گزارت نہیں پہنچا سکی۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ انی متوفی کا، تو فکر مت کرنا ہے، تمہیں پورے کا پورا لے لیں۔ متوفی کا مسلمانوں میں تو کسی کو شک کوئی نہیں ہے، یہ قادیانی جو ہے یہ شک کریٹ کرتے ہیں، چور ہیں، ان کی ہر چیز چوری کی، آئیڈینٹی مرزا ہے، مغل ہے، 10 مہینے کہتا ہے میں مریم تھا، استعارے کی شکل میں مجھے مریم قرار دے گا کرائے پر، 10 مہینے حاملہ رہا، مریم بن کر خود کو پیدا کر لیا، 10 مہینے کے بعد کہا میں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گیا ہوں۔ اور ان کے ماننے والوں کو لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں، کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں، یعنی میرے کو دوبارہ ریڈ ہوا ہے، میرے اوپر نازل ہوا۔ کہتا ہے وہ جو سورہ صاحب میں احمد کی بشارت دی ہے وہ میں ہی ہوں، ہر چیز چرائی ہوئی۔ بات اس کی ہوتی ہے، شروع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ زندہ میں ثابت ہو جائے تو ہم قادیانیت چھوڑ دیں، سوال گندم جواب چنے۔ بات ہو رہی ہے غلام احمد قادیانی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، مسیح عیسیٰ کہیں نہیں آیا۔ ایک بندہ کہتا ہے قاری حنیف آئے گا، کوئی کہتا ہے قاری حنیف جیسا آئے گا، کوئی فرق ہے اس میں نہیں، اس کی بھی داری ہوگی قاری حنیف جیسا ہوگا، گلی پہنے کا قاری حنیف جیسا ہوگا، ایک نشانی دیکھ 2 چادریں پہنے ہوگا، کہا میری 2 چادریں، اوپر والی 2 بیماریوں کا اصل میں ذکر کیا گیا 2 چادروں کا۔ ہم کہتے ہیں کہ بائی دا وے عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت بھی ہو گئے ہوں تو غلام احمد قادیانی کے عیسیٰ بننے کی جگہ کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کی نسل اور ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ مریم کا بیٹا نہیں ہے، اس کا تو باپ ہے، اس کا نام ہے، اس کی ماں ہے، اس کا نام ہے، اس کا بیٹا ہے فضل اور فجا،
اس کی ماں کو پھجے کی ماں کہتا تھا، وہ ایک الگ آئیڈینٹی تھی. وہ کیسے عیسیٰ ابن مریم بن سکتے؟ بھائی جب فوت بھی ہو گئے. پھر جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے نبی کی شان دیکھیے، صحابہ 2 مہینے سفر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ڈھونڈنے کے لیے، اپنے نبی کا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنے نبی کے دن اور رات، شب و روز ڈھونڈنے کے لیے. اتنا پیار ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے کردار پر کوئی بات نہ کرنا، اگر کوئی آئے بھی ادھر تو اس طرف نہ آئے. ہمیں کہا گیا ہے کہ بات ہی غلام احمد قادیانی کے کردار سے کرنی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر اپنا کردار پیش کیا تھا، کیف وجدتمونی. اور چونکہ غلام احمد قادیانی میں دنیا کی ہر برائی موجود ہے، یہ ہر بہت بڑا ہے. آپ کسی برائی کا نام لے لیجئے کہ جی یہ غلام احمد قادیانی میں بتائیے، ہم بتائیں گے. آپ زنا سے لے کر اس نے جو گالیاں دی، ایک قادیانی آیا، بات ہوئی تو میں نے اسے کہا باہر یہ بس سٹاپ ہے، وہاں چلتے ہیں ہم. تمہارے نبی نے جو زبان استعمال کی ہے، کوئی بھی کسی مذہب کا بندہ ہمیں مل جائے، کوئی سکھ مل جائے، اس کے سامنے ہم وہ گالیاں کوٹ کر کے اس سے پوچھیں کہ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ کوئی اچھا انسان ہے، مسلمان نہیں، اور ہر گالی اس نے دی ہے، کوٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم کرتے کردار کی بات کہ اس طرح بھاگتے ہیں اپنے نبی کے کردار سے جس طرح کبا گلیر سے بھاگتا ہے چورو. اور ہم نے بھی وہ کتابیں لکھی، سیرت مہدی اس کے بیٹوں کی لکھی ہوئی ہے، اس کے خلیفوں کی لکھی ہوئی ہے، اس کا کردار ابا جی کیا کرتے رہے، کیا گل کھلاتے رہے. تمہاری کتابوں کے حوالے. متوفی کا کہتے ہیں جی وفات ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں وفات دے دوں گا. لفظ وفات جو ہے یہ وفا سے بنا ہے، اور وفا ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر جان کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ. یہ پورا آپ دیکھتے ہیں بریکٹ میں آتا ہے. یہ وفا جو ہے، وفیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو دیا بھی جا سکے تو نہ سزا پوری کی پوری ملتی ہے، نہ جزا پوری کی پوری ملتی ہے. ایک بندہ ہے، اس نے دھماکہ کر کے 1000 آدمیوں کو مار دیا ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے تو ایک جان لیں گے نا اس کی، باقی 999 جانوں کا بدلہ کون لے گا؟ نہیں لے. جب جان لے کر آپ پوری سزا نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ پوری سزا، ہاں وہ جگہ ہوگی، بار بار مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، بار بار مرے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر لحظہ موت اسے آئے گی لیکن مرے گا نہیں. یہ بدلہ ہے ان کا جو معصوموں کو مارتے تھے. دنیا کیا سزا دیتی؟ وفا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب جمع کرواتے ہیں یہ ملکیے کے لیے یا ویزے کے لیے تو آپ کی رسید پہ لکھا ہوتا ہے استوفیت الرسوم. یہ لفظ وفات ہے. استوفیت الرسوم کا مطلب ہے کہ رسوم پیڈ ہو گئے ہیں، پورے اس بندے نے دے دیے، 50 روپے باقی کو نہیں رہتے. استوفیت الرسوم کا مطلب ہے، ورنہ ہوتا استلم تو ہم نے ریسیو کر لیے، کہا نہیں استوفی تو. استوفیت پورے کے پورے پیڑ ہو، پورے کا پورا جان لفظ آتا ہے وہاں پر. وفیت کل نفس ما کسبت. لفظ وفات اللہ پاک نے فرشتوں کی طرف منسوب کیا ہے، موت کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہیں وفات دے گا ملک الموت. وفات دے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا تمہیں ریسیو کرے گا. وہ امانت دار ہے، اس کی ڈیوٹی لگی، ٹھیک ہے، وہ تم مارے گا نہیں
نہیں وہ وصول کرے گا تمہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ دے دیتے ہیں اور اٹھاتا کوئی اور ہے. تمہیں اٹھائے گا وہ، کنٹریکٹ اس کا ہے، مارے نہیں ہم. اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب کفار کو ملائکہ وفات دیں گے یعنی اس سے لیں گے. لفظ موت کے مقابل کبھی دیکھیں، وفات کے مقابلے میں حیات پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات بالمقابل آئے ہیں، وفات اور حیات نہیں آئے. انی متوفیک، میں تو لے لوں. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کیسے متوفی؟ اللہ پاک وہ مجھے لٹکا دے گی اور یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر مت کرو، جب آپ کو لٹکائیں گے تو ہم آپ کو وفات دے دیں گے. یہ تسلی دینے کی کیا ضروری؟ تو کافر کو بھی لٹکایا جائے تو اس کو وفات ہو جاتی ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہم آپ کو لے لیں گے. اللہ پاک مجھے کیسے دیں گے آپ؟ فرمایا رافعُكَ إِلَيَّ، ہم تمہیں اپنے پاس اٹھا لیں گے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم تمہیں کافروں کے نجس ہاتھ نہیں لگنے دیں گے، پاک رکھیں گے ہم تمہیں کافروں سے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تیرے ماننے والوں کو ہم اوپر رکھیں گے ان کو جو تیرے انکار کرنے والے. یہود بن گئے. یہود جو ہیں یہ پیراسائٹس ہیں، یہ چچڑ ہیں، یہ ان کی معیشت کو لگے ہوئے چوس رہے ہیں. اپنی ان کی ہستی کوئی نہیں، لڑنے میں بزدل. یہ صرف معصوموں کو مارتے ہیں، نہتوں کو مارتے ہیں. اسلحے والا سامنے آ جائے تو پیچس لگ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا حزب اللہ نے مار مار کے ان کو دمبا بنا دی. معمولی سی ایک آرگنائزیشن ہے، کوئی فضائی طاقت نہیں اس کے پاس، لیکن جب آئے کیونکہ یہ گلیلوں والوں سے لڑنے میں لے ہوئے نا. اور اسی میں وہ جو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی اکیلا دوڑاؤں پہلے نمبر پر آیا ہوں، وہ غزہ اور اردن میں اکیلے دوڑ کر پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں. بڑی جی آرگنائزڈ فوج ہے جی، بڑی دلیر فوج ہے جی، دنیا میں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. نہیں جی الحمدللہ ہم پہلے نمبر پر. برائیوں میں اگر ہیں تو اچھائیوں میں بھی ہمارا جواب نہیں ہے. لڑنے میں ان کا جب پالا پڑتا ہے اسلحے والے سے، دیکھیں وہ فٹیلا میں جو انہوں نے حملہ کیا کیا وہ تو معصوم لوگ مرے ہوں کو 5-10 گولیاں ماری. ان کے ناپاک ہاتھ آپ کو نہیں لگنے لگے. پورا واقعہ قیدتوں میں بیان. اب جب وہ آئے ہیں اللہ پاک نے ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا. وہ صاحب جو مخبری کرنے والے تھے اللہ پاک نے ان کے اوپر شباہت ڈال دی. عیسیٰ علیہ السلام کی اسی کو پکڑ کر لے گئے. وہ اب جو بیان کرتے ہیں کہ جب پکڑ کر لے گئے آپ کے اصلی کپڑے اتارے انہوں نے، اور چونکہ یہ کہتے تھے کہ زمین پر جب تک آسمان والے کی بادشاہی قائم نہ ہو، آسمان والے بادشاہ کا نمائندہ ہو، تب تک میرا کام ختم نہیں ہوگا. تو انہوں نے آپ کو بادشاہ والا چوگا پہنایا، مسخرہ پن کرتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، اور کانٹوں کا تاج پہنایا. اور جس کے استطاعت میں جو تھا، جو تھوک سکتا تھا اس نے تھوکا، جو مٹی ڈال سکتا تھا اس نے مٹی ڈالی. اور انہوں نے کہا کہ تو دوسروں کو بچاتا تھا، آج اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ تو مردے زندہ کرتا تھا، آج اپنی جان کی کیوں نہیں تو حفاظت کر سکتا؟ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اللہ نے بچایا کیسے؟ وہ وعدے اللہ پاک کے کیا ہوا؟ وہ جو میں یہ تھا کہ صلیب پر ہمیشہ لعنتی کی موت ہوتی ہے، ملعون کی موت. یہودیوں کے فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو خودکشی سے مرتا ہے وہ حرام موت مرتا ہے. مجھے آئی ہے کہ پھانسی سولی پہ وہی مرتا ہے جو ملعون ہوتا ہے. اگر یہ سارا تماشا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا
تو پھر اللہ پاک کے وہ وعدے کدھر گئے؟ تو یہ تو اللہ پاک نے کچی اکھی مروا دیا. اللہ پاک جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وہ بچا لیتا ہے. لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ نہ اسے قتل کر سکے ہیں نہ اسے سولی دے سکے، انہوں نے نہیں سولی. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ایک مشابہ معاملے کو کسی اور بندے کو لٹکا کے وہ رانجھا راضی کرتے ہیں. اس کے بعد وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وہ انہیں قتل نہیں کر سکے یقیناً. بررف، پھر کہاں گئے ہو؟ کمرے میں باندھے، ان کے ہاتھ بھی نہیں آئے، سولی پہ بھی نہیں چڑھے، ان کے ہاتھوں قتل بھی نہیں ہوئے. ہوا کیا؟ فرمایا بررفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ ہے معراج. اس وجہ سے معراج بیت المقدس سے ہوئی ہے کہ جس طرح محمد اٹھائے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ ہم تمام رسولوں کے سکسیسر ہیں، تمام شریعتوں کے سکسیسر ہیں، خلیفہ ہیں. اب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی شریعتیں آئی تھی ان سب کے ہم امین ہیں. لہذا اللہ پاک ہمیں کلیئر رکھنا چاہتا تھا معاملے میں، ہم پر کوئی گڑبڑ نہ ہو، اوپر ہو گیا تو ہونا. تمہیں یہ کلیئر ہونا چاہیے ما قتلوہ یقیناً، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، یقیناً بررفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھایا. اور اس کے لیے ہمارے نبی کو اٹھا کے بتایا کہ جس طرح ہم نے اٹھایا اور رات کو رات واپس بھیج دیا، ہم نے ان کو روک لیا، بعد میں بھیج دیں گے. اور جس طرح حضور ناری کروں سے گزر گئے ہیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے تھے. جو ان کا بندوبست کیا گیا ہوگا ان کا بھی کیا گیا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. اب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نجران کے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کی بایولوجی مانتی ہے اس چیز کو؟ غلام القادیانی بھی آپ کو ناجائز اولاد مانتا ہے، اور آپ کی دادیوں اور نانیوں کو گالی دیتے. سوال یہ اٹھا کہ کیا عقل اس چیز کو مانتی؟ اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے یہاں تو عیسیٰ کا معاملہ اسی طرح کا جس طرح آدم علیہ السلام کا معاملہ. خلقہ من تراب، انہیں اللہ پاک نے، یہاں تو فیمیل ایگ تو ہوگا، وہاں تو نری مٹی تھی. خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، پھر کہا ہو جا تو ہو گیا. یہ بھی کیا تھے؟ کلمت اللہ، کن. عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا کیس آدم علیہ السلام کے کیس سے زیادہ عجیب نہیں ہے. The case of Jesus is just like case of Adam, whom he created out of dust and said be, and he was. اسی لیے فرمایا خلقتہ بیدی، باپ والی جگہ بھی میرا کون تھا، ماں والی جگہ. اور صبح سے پہلے واپس آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ راوی تو جھوٹا ہے، راوی تو کافر تھا، لیکن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات پر شک کی حالت اتنی دیر بھی دوبارہ نہیں کی کہ گھر سے لے کر
حرم تک، گھر سے لے کر حرم تک کا وقفہ سفر شک کی حالت میں گزارے. آپ نے وہی فرمایا ان کان قالہ فقد صدق، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو انہوں نے سچ کہا. تصدیق کر کے چلے. اور اسی دن کا لقب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ يَا أَبِي بَكْرٍ. اگر انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے دلیل دی اس کو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے لیے یہ اوپری بات ہے، یہ تو ایک رات کا تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ آسمان سے کوئی ہستی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، کوئی ہستی ایک لمحے میں نازل ہوتی ہے اور ان پہ قرآن نازل کر کے چلی جاتی ہے ایک لمحے میں. ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تمہارے لیے یہ کوئی مشکل ہوگا؟ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تصدیق کروائی پھر اس کے قول کی کہ اللہ کے رسول عمرو بن حشام یہ بات کہتا ہے آپ کے بارے میں، کیا یہ جو کچھ کہہ رہا سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا سچ. اس کے بعد اب دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے چونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ قربان، آپ اس کی صفت بیان کر دیجیے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے. اس لیے میں بہت سارے قافلوں میں گئے ہوئے تھے بیت المقدس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ سوال بہت مشکل تھا، اس لیے کہ اس وقت جو کیفیت تھی اس میں تو کسی چیز کی اتنی تفصیل سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا کہ کون سی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، کہاں کہاں کے پھٹکے پہ کھڑکیاں ہیں، کہاں سے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے. یہ چیزیں تو اس وقت دیکھنے والی ہوتی نہیں. اب اس کا علاج اللہ پاک نے کیا بتایا، فَذَهَبْتُ أَنَعْتُ فَمَا زِلْتُ أَنَعْتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ. فرمایا جو چیزیں مجھے یاد تھی وہ تو میں بیان کر رہا تھا، یہاں تک کہ معاملہ گڈمڈ پہنچ گیا، یعنی مجھے چیزیں بھولنا شروع ہو گئیں. جو مجھے یاد تھی میں نے بیان کر دی. فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلٍ. یہاں تک کہ مسجد لائی گئی اور دار عقیل کے پاس لا کے میرے سامنے رکھ دی. عقیل جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے. فرمایا اس کے گھر کے پاس جبرائیل نے لا کے سامنے کر دی اور وہ زوم کر کر کے جو وہ چیز پوچھتے تھے وہ سامنے آ جاتے تھے. حضور بتاتے تھے ایسے ایسے ایسے، اور سب کے منہ بند سکتے میں کہنے لگے جہاں تک ناٹ کا تعلق ہے آپ نے جو صفات بیان کی ہیں وہ تو سچی ہیں مگر عقل نہیں مانتی. ظاہر ہم لوگوں کی عقل کیسے مانتی؟ ایمان مانتا ہے، عقل نہیں مانتی. عقل تو کمزور ہے بیچارہ. یہ جو مٹی بن کے پھر اٹھنا ہے عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. کیمسٹری اس کو آن کرتی ہے؟ نہیں کرتی. بایو اس کو آن کرتی ہے؟ نہیں کرتی. عقل ہی نہیں سے سیکھتی ہے نا. عقل کے ماں باپ تو یہی ہیں. بندہ مر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، مگرمچھ کے آ گیا، مگرمچھ بھی مر گیا ہے، اور پھر وہ بندہ نکل کے سامنے اسی طرح اسی حیت میں سامنے آ جائے. چونکہ ہمارا اس پر ایمان ہے لہذا ہمیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں لگتی. لیکن تھوڑا سا غور کریں نا آپ، اسی لیے ایمان کی قیمت کوئی ایسے نہیں ڈالی گئی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. یہ بلیسنگ اس لیے کہ تم ان چیزوں کو مانتے ہو جن کو عقل نہیں مانتی، اور اس طرح نہیں مانتے ہو. بالآخرۃ ہم یوقنون. عقل مانے نہ مانے ایمان مانتا ہے. اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دیتا. اب ہمارا ایک فائل فوٹو ہے، پوری فائل ہے، ارکائیو ہماری. اب اس نے ایک چیز پہلے ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے،
اسے دوبارہ دیکھنا ہو تو صرف کلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو ہمیں اس میں صرف کلک کرنا ہے بھائی, ہم اپنے سارے کرتوتوں کے ساتھ سامنے حاضر ہو جائیں گے. اب تو ناک نقشہ بھی سوچنا کوئی نہیں ہے, وہ بنا ہوا, پہلے تو ناک نقشہ بھی سوچ کے بنائے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ عقل نہیں مانتی, اگرچہ آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, آپ نے جو تعریف کی. فقال القوم اما نعت فوالله لقد اصاب. جہاں تک تفصیلات کا ذکر ہے, نعت کا ذکر ہے, مسجد اقصی کی نعت, تو اللہ کی قسم آپ نے صحیح صحیح بتایا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ تَعِيدًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَمَا كَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ. اب یہ تو واپسی کا معاملہ ہو گیا. وہاں پہ نماز عطا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور 50 سے پھر 5 کا جس طرح میں نے ذکر کیا ہے وہ وہاں. اسی طرح اس سفر میں خواتین سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو انہوں نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ, اللہ پاک نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا. سورہ بقرہ کی آخری آیات جس میں مغفرت کی بشارت سنائی گئی ہے ایمان والوں. وہ پڑھنے والے ترجمہ ان کا پڑھے, نماز میں بھی پڑھے. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتهي به الى سدرۃ المنتهى فاعطي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا. تین چیزیں اللہ کے رسول کو عطا فرمائی, 5 نمازیں. خواتین میں سورہ بقرہ, وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات. اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ آپ کی امت کے گناہ بخش دیے گئے سوائے ان کے کہ جن کو کبیرے گناہ کہا ہے. یہ ذنوب العظام الکبائر, جیسے قتل ہو گیا, جیسے زنا ہو گیا, جیسے سود کھانا ہے, یہ توبہ پہ معاف ہوتے. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ بتا دیا گیا کہ حج سے حج, ایک حج سے دوسرے حج تک, عمرے سے عمرہ, رمضان سے رمضان, اور جمعے سے جمعہ, اور نماز سے نماز, ان کے درمیان اللہ پاک وہ صاف کرتے رہتے. ہوتا ہے ایک چھوٹا موٹا صفایا ہوتا ہے جو روز آپ اپنی گاڑی کا جب بھی نکلتے ہیں ہاتھ مار لیتے ہیں. ایک سروس ہوتی ہے جو آپ 2 مہینے کے بعد کرواتے ہیں, تیل سے مرواتے ہیں. تو یہ رمضان میں تیل سے مارا جاتا ہے, باقی یہ کہ روز کپڑا مار دیا جاتا ہے نماز سے نماز کے دوران. اسی طرح لیلۃ القدر میں جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ نے فرمایا محمد اقرئ امتک منی السلام, اپنی امت کو میری طرف سے سلام بھیجیے گا. اصل میں ہم جواب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا. حضور فرمایا کرتے تھے میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں ابراہیم کی دعا ہوں, اور میں اپنی امی کا خواب ہوں. یہ 3 چیزیں حضور سے متعلق بشارت ہے, اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے. دیکھیں وہ کیسا مقام ہوگا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی بیت اللہ کی, اور باپ بیٹا دونوں نبی اور ابو الانبیاء بنا رہے ہیں. اس وقت جو دعا کی گئی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ. اللہ پاک میری امت
میری ذریت میں سے امت مسلمہ اور ذریت میں سے امت مسلمہ ہم بائی نیم واقع دعوائے تو احرام میں آپ نے ہاتھ اٹھانے یہیں سے اٹھانے یا سامنے کر کے اٹھانے کہاں تک اٹھانے ہیں اور کیوں اٹھانے ہیں؟ وہ امام مالک کی جو شرح لکھی ہے مدد المسائل اس میں وہ جو آدمی نے 5-7 انہوں نے کوٹ کی. ایک تو یہ کہ جیسے پردہ ہٹایا جاتا ہے اس طرح پردہ ہٹانا اور اللہ کو اور اپنے کو آمنے سامنے کھا لینا. ایسے بندہ پردہ ہٹا ورنہ اللہ پاک سے تو کوئی چیز پردے میں نہیں ہے, ہمارے آگے پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو ہٹا. دوسرا اظہار کرنا کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے, میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. آیا نہ چاہیے جب کسی کو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے پاس کچھ نہیں. سرنڈر کر دیتے آپ, ہینڈز اپ. تیسری وجہ لکھی کہ آپ رب کی کبریائی کا اعلان کریں. میں امام نے نماز پڑھی, میں نے اصل کی نماز تھی, اصلی امام صاحب موجود نہیں تھے, وہ جو محلے کے کوئی صاحب تھے وہ نماز انہوں نے پڑھائی اور انہوں نے جب اللہ پر کیا کیسے کیا اللہ اکبر, میں نے کہا پتا چلا ہے یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اللہ بڑا ہے تو انہوں نے ایسے کر کے مشرق مغرب کی طرف نہیں, انہوں نے شمال جنوب کر کے ایسے کہا اللہ اکبر, اللہ ایسے کر کے. دوسرا طریقہ جو ابھی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے تو رفع بها بهما مدن. آپ نے رفع یدین کرنے والے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے وہ ایسے کر اوپر نہیں اٹھاتے, وہ ایسے کر اللہ اللہ اکبر. دیکھا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, ان کو سامنے پھیلا کے اللہ اکبر کرنا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ